बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, चंगेज़ खान तारीख़ आलम के सफ़ात में दर्ज एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई नावाकिफ हो। उसके जुल्म और बहादुरी की कहानियां दुनिया भर में मशहूर हैं। चंगेज़ खान की फौजें जिस इलाके से गुजरती थीं, अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थीं। कहने को तो वो मंगोल हुक्मरान था, मगर उसने अपनी तलवार के जोर पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तारीख में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। नाज़रीन, चंगेज़ खान की मौत के बाद उसकी तदफीन और मकबरा एक ऐसा मुअम्मा है जो तकरीबन 900 साल गुजर जाने के बावजूद हल ना हो सका। नाज़रीन, चंगेज़ खान ने अपनी कब्र गुमनामों बेनिशान रखने की वसीयत क्यों की थी? खून की नदियां बहाने और खोपड़ियों के मीनार खड़े करने वाला चंगेज़ खान कहां दफन है? और तकरीबन 900 साल गुजर जाने के बाद भी यह मुअम्मा क्यों ना हल हो सका? चंगेज़ खान की लाश कहां से बरामद हुई और कौन सी हैरत अंगेज अशिया चंगेज़ खान के मकबरे से मिली हैं? इस पर मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, तकरीबन 4 करोड़ अफराद का कातिल चंगेज़ खान दुनिया के लिए एक जालिम तरीन हुक्मरान था, जिसने तलवार के जोर पर दुनिया फतह करने की कोशिश में बेशुमार इंसानों के खून की नदियां बहा दी। उसकी फौजें जिस इलाके से गुजरती थीं, अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थीं। मौर्रिखीन का अंदाजा है कि चंगेज़ खान की फौज ने तकरीबन 4 करोड़ अफराद को कत्ल किया था। कहने को तो वो मंगोल हुक्मरान था, मगर उसने अपनी तलवार के जोर पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तारीख में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। चंगेज़ खान ने सेंट्रल एशिया में कायम ख्वारिज़म शाही इस्लामी सल्तनत को तह तेग करके रख दिया था, और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए उसके पोते हलाकू खान ने मुस्लिम अजमत के शाहकार बगदाद को राख का ढेर बनाकर रख दिया था। मंगोलिया से उठने वाली आंधी बिलाशुबा इस्लाम के मशरिक वुस्ता और सेंट्रल एशिया में जवाल का सबब बनी, और इसका सेहरा मंगोल सल्तनत के रूह रवां बदनाम जमाना जालिम तरीन हुक्मरान चंगेज़ खान के सर जाता है, जिसकी दहशत से एशिया, अफ्रीका और यूरोप लर्जाए बरंदाम थे। मगर मंगोलिया के लोगों के नजदीक चंगेज़ खान एक अजीम हीरो की हैसियत रखता था। मंगोलिया के लोग बड़े कदामत पसंद ख्यालात के हामिल रहे हैं। वो अपने बुजुर्गों के गुजर जाने के बाद भी उसी तरह एहतराम करते हैं जैसे उनकी जिंदगी में करते थे। आज भी जो लोग खुद को चंगेज़ खान की नस्ल का मानते हैं, वो अपने घरों में चंगेज़ खान की तस्वीर रखते हैं। मंगोलिया के लोगों के लिए वो अजीम हीरो है, जिसने मंगोलिया को मशरकी और मगरबी ममालिक से मरबूत किया, शाहराए रेशम को पनपने का मौका दिया। उसने मंगोलिया के लोगों को मजहबी आज़ादी का एहसास करवाया। उसी के दौरे हुकूमत में मंगोलिया के लोगों ने कागज की करेंसी का आगाज किया और डाक सर्विसेज की भी इब्तिदा हुई। चंगेज़ खान ने मंगोलिया को मुहज़्ज़ब मुआशरा बनाने में मदद की। नाज़रीन, दुनिया में जितने भी बड़े बादशाह, सलातीन, महाराजे और हुक्मरान गुजरे हैं, वो अपने बाद अपने अजीमुशान मकबरे छोड़ गए ताकि उनकी याद इस दुनिया से न मिटाई जा सके। मगर चंगेज़ खान जैसा शोहराए आफाक हुक्मरान, जिसका नाम दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है और जिसके बगैर दुनिया की तारीख अधूरी है, उसने मरने से पहले अजीब वसीयत की कि उसको किसी ऐसी गुमनाम जगह दफनाया जाए कि उसकी कब्र का कोई नामो निशान भी बाकी न रहे। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। फौजियों ने उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र पर तकरीबन 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह से बराबर कर दिया कि कब्र का कोई निशान बाकी न रहे। यूं चंगेज़ खान का मकबरा दुनिया के लिए एक मुअम्मा बन गया। कुछ मुअर्रिखीन तो इसको एहराम मिस्र से भी बड़े मुअम्मे का दर्जा देने लगे। चंगेज़ खान की मौत को कई सदियां गुजरने के बावजूद यह मुअम्मा हल ना हो सका।
صدیوں سے اس مقبرے کی کھوج میں بے شمار مہم جو نکلے، کئی مشن چلائے گئے، مگر چنگیز خان کی قبر کا سراغ نہ مل سکا۔ ناظرین، نیشنل جیوگرافک نے سیٹلائٹ کے ذریعے چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کی مہم شروع کی تھی، جس کا نام ویلی آف خان پروجیکٹ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے میں غیر ملکی لوگوں کی ہی دلچسپی تھی، جبکہ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ ایک خوف ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لوگ اس تباہی کی مثال دیکھ بھی چکے تھے، اس وجہ سے بھی ان کے دلوں میں وہم نے اپنی جگہ پختہ کر رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 14ویں صدی کے ترک منگول حکمران تیمور لنگ کی قبر کو کھودا گیا تو نازی فوجیوں نے قبر کھودنے والی یونین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایسے میں جو لوگ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے خواہش مند تھے، ان کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ چنگیز خان کی تصویر یا تو پرانے سکوں پر پائی جاتی ہے یا پھر شراب کی بوتلوں پر، باقی اور کوئی ایسا نشان نہیں ہے جس سے ان کو مدد ملی ہو۔ رقبے کے لحاظ سے منگولیا اتنا بڑا ہے کہ اس میں برطانیہ جیسے 7 ملک آ جائیں گے۔ اتنے بڑے ملک میں ایک نامعلوم قبر کو تلاش کرنا سمندر میں سے ایک خاص مچھلی کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ منگولیا ایک پسماندہ ملک ہے جہاں کئی علاقوں میں پکی سڑکیں تک نہیں، آبادی بھی بہت کم ہے۔ ناظرین، 90 کے عشرے میں جاپان اور منگولیا نے مشترکہ طور پر چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا تھا، جس کا نام گروان گول پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ کے تحت چنگیز خان کی پیدائش کی جگہ مانے جانے والے شہر کھینتی میں تحقیق کا کام شروع ہوا، مگر اسی دوران منگولیا میں جمہوری انقلاب آ گیا، جس کے بعد کمیونسٹ حکومت ختم ہو گئی اور جمہوری نظام قائم ہو گیا۔ نئی حکومت نے اس پروجیکٹ کو بھی رکوا دیا۔ منگولیا کی الان بٹور یونیورسٹی کے ڈاکٹر دیما جاؤ اردی نپٹار 2001 سے جنگجو بادشاہوں کی قبر کی کھدائی کر کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگجو بادشاہ منگولوں کے ہی پرکھے تھے۔ خود چنگیز خان نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، لہٰذا ان بادشاہوں کی قبرگاہوں کے اندازے سے اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ چنگیز خان کا مقبرہ بھی ان مقبروں جیسا ہی ہوگا۔ جنگجو بادشاہوں کے مقبرے زمین سے تقریباً 20 میٹر گہرائی میں ایک بڑے کمرے کی شکل میں ہوتے ہیں، جس میں بہت سی قیمتی اشیاء بھی رکھی جاتی تھی۔ اس میں قیمتی جواہر اور روم سے حاصل کی گئی شیشے کی بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ مانا جاتا تھا کہ چنگیز خان کی قبر بھی ایسی ہی قیمتی چیزوں سے لبریز ہوگی جو اس نے اپنے دور اقتدار میں جمع کی ہوگی۔ منگولیا میں مقبول قصوں کے مطابق چنگیز خان کو کھینتی پہاڑیوں میں برخان خالدون نام کی ایک چوٹی پر دفنایا گیا تھا۔ مقامی قصوں کے مطابق اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے چنگیز خان وہاں چھپا ہوگا اور مرنے کے بعد اس کو وہاں ہی دفنا دیا ہوگا۔ البتہ بہت سے ماہرین اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ الان بٹور یونیورسٹی میں تاریخ کے استاد والے سوڈینم سولمان کہتے ہیں کہ منگولیا کے لوگ ان پہاڑیوں کو مقدس مانتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چنگیز خان کو وہاں دفنایا گیا ہوگا۔ ان پہاڑیوں پر شاہی خاندان کے سوا کسی اور شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس علاقے کو منگولیا کی حکومت کی طرف سے محفوظ رکھا گیا ہے، جبکہ یونیسکو نے بھی اسے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دے رکھا ہے، مگر کسی بھی تحقیق سے آج تک یہ نہیں ثابت ہوا کہ واقعی چنگیز خان کی قبر وہاں موجود ہے۔ ناظرین، چین کے تاریخ دان اور دیگر تحقیقی ادارے مستقل چنگیز خان کے مقبرے کی کھوج میں لگے تھے اور بالآخر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ چنگیز خان کا مقبرہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ 2016 میں بیجنگ یونیورسٹی کے ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے اونون کے نزدیک مزدوروں کو سڑک کی تعمیر کے دوران متعدد ڈھانچے ملے، جن سے اس عہد ساز دریافت کا آغاز ہوا۔ ناظرین، ماسکو سے گزر کر جھیل بیکال سے آگے منگولیا کے راستے ایک دریا آتا ہے جس کا نام دریائے اونون ہے۔ وہاں جو مقبرہ دریافت ہوا، وہاں سے کل 68 ڈھانچے ملے ہیں،
جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مقبرے کی تعمیر کرنے والے مزدوروں کے ہیں، جن کو اس مقام کو خفیہ رکھنے کے لیے زندہ دفن کیا گیا ہوگا۔ تمام قبریں پتھر کی دیواروں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ مقبرے سے سونے کے سکوں اور چاندی کی اشیاء کے ڈھیر کے ساتھ ایک لمبے قد والے مرد کا ڈھانچہ ملا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چنگیز خان کا ہے۔ مقبرے سے 12 گھوڑوں کے ڈھانچے جبکہ 16 عورتوں کے ڈھانچے بھی ملے ہیں، جن کے بارے میں یقین کیا جا رہا ہے کہ یہ چنگیز خان کی بیویوں اور کنیزوں کے ڈھانچے ہیں، جنہیں قتل کر کے چنگیز خان کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ ان ڈھانچوں کے چاروں طرف طلائی سکے اور مہریں اور دیگر بیش قیمت اشیاء بکھری ہوئی تھی۔ ناظرین، منگولوں کے قدیم عقیدے کے مطابق چنگیز خان کی حیات بعد از موت میں آسانیاں فراہم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ان اشیاء کو دفن کیا گیا ہوگا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے کئی قسم کے ٹیسٹ اور تجربات کرنے کے بعد اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مقبرے سے برآمد ہونے والے لمبے قد والے شخص کی عمر تقریباً 60 سے 75 سال کے درمیان تھی اور اس کا انتقال تقریباً سن 1235 کے درمیان ہوا تھا، اور تاریخ کے مطابق وہ یقیناً چنگیز خان تھا۔ مقبرہ سینکڑوں سال تک دریا کے ساحل کے نیچے رہا تھا، یہاں تک کہ دریائے اونون نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور مقبرے کی جگہ پانی سے باہر آ گئی۔ سینکڑوں سال تک زیر آب رہنے والے اس مقبرے کی حالت انتہائی خستہ اور عبرتناک تھی۔ ناظرین، کئی سلطنتوں کو عبرت کا نشان بنانے والا، لاکھوں انسانوں کو ڈھانچوں اور کھوپڑیوں میں تبدیل کرنے والا، آج خود ایک خستہ حال ڈھانچے کی شکل میں دنیا کے سامنے نشان عبرت ہے کہ بے شک حقیقی حکمران اور باقی رہنے والی ذات تو اس ایک وحدہ لا شریک، زبردست اور عظیم الشان کرسی والے پروردگار عالم کی ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے، حکومت صرف اور صرف خدائے بزرگ و برتر کی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔